دوستو حال ہی میں طالبان سے ریلیٹڈ کچھ ٹویٹر اکاؤنٹس نے دعویٰ کیا ہے کہ طالبان کی گورنمنٹ عافیہ صدیقی کو امریکہ سے رہا کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور بہت ہی جلد عافیہ صدیقی کو امریکہ سے رہا کر دیا جائے گا۔ دوستو آخر کون ہے یہ عافیہ صدیقی جسے امریکہ نے اتنے سالوں سے جیل میں بند رکھا ہوا ہے، اور امریکہ اسے کیوں سائیکولوجیکل ڈرگز دیتا رہا تاکہ اس کی یادداشت چلی جائے؟ اور بھی ایسے کئی راز ہیں دوستو جن پر آج کی اس ویڈیو میں پردہ اٹھائیں گے۔ تو چلیے دوستو بنا وقت ضائع کیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو عافیہ صدیقی 1972 میں کراچی پاکستان میں پیدا ہوئی، جہاں ان کی بیسک ایجوکیشن پوری ہوئی۔ ہائر ایجوکیشن کے لیے دوستو وہ امریکہ چلی گئی، جہاں سے انہوں نے نیورو سائنس میں پی ایچ ڈی بھی کی۔ پی ایچ ڈی کمپلیٹ کرنے کے بعد عافیہ صدیقی 2001 میں کچھ عرصے کے لیے پاکستان واپس آئیں اور پھر سے یو ایس چلی گئیں۔ عافیہ صدیقی کو اسلام سے بہت ہی زیادہ لگاؤ تھا اور وہ کئی موقعوں پر اسلام کا پرچار کرتی دیکھی گئیں۔ آج بھی اسلام کو لے کر ان کی سپیچز یوٹیوب پر موجود ہیں۔ دوستو عافیہ صدیقی 2003 میں اپنے 3 بچوں کے ساتھ دوبارہ پاکستان آئیں۔ وہ 3 مارچ 2003 کو کراچی سے اسلام آباد جا ہی رہی تھیں کہ ان کو ان کے بچوں سمیت اغوا کر لیا گیا، اور اگلے 5 سال تک ان کی کسی کو کوئی خبر نہیں ملی۔ گھر والوں نے ہر جگہ تلاش کیا لیکن ان کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ دوستو انہی 5 سالوں کے دوران افغانستان کے بگرام جیل میں کسی عورت کے ہونے کی خبر بڑی تیزی سے پھیلنے لگی۔ بگرام جیل میں جو افغانی قیدی گرفتار تھے، ان کے مطابق جیل میں روز رات کو ایک عورت کے چلانے کی آواز آتی تھی۔ برٹش جرنلسٹ یوان ریڈلی نے جب امریکن اتھارٹیز سے اس بارے میں سوال کیا تو امریکن سولجرز نے کسی عورت کے ہونے کی خبر کو بالکل ہی جھوٹ بتایا اور کہا کہ بگرام میں کبھی بھی کوئی بھی عورت نہیں آئی ہے۔ اس کے بعد یوان ریڈلی واپس برطانیہ چلی گئی اور یہ معاملہ بھی دھیرے دھیرے ٹھنڈا ہونے لگا۔ اچانک سے دوستو جولائی 2008 کو افغانستان کے غزنی پروونس میں افغانی آرمی نے ایک عورت کو گرفتار کیا، اور یہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی عافیہ صدیقی تھی۔ عافیہ کے گھر والوں کا ماننا ہے کہ جیل میں 5 سالوں تک جس عورت کے چلانے کی آواز آتی رہی وہ اور کہیں کوئی نہیں بلکہ عافیہ صدیقی ہی تھی، جسے پاکستان اتھارٹیز نے کڈنیپ کر کے افغانستان میں امریکن اتھارٹیز کو سونپ دیا تھا۔ لیکن اس کلیم کو امریکن اتھارٹیز ہمیشہ سے ہی جھٹلاتی رہی ہیں۔ عافیہ کو اریسٹ کرنے کے بعد ایف بی آئی ان سے انویسٹیگیشن کرنے لگی، جس کے دوران امریکن سولجرز کے مطابق عافیہ نے ایک سولجر کی رائفل چھین کر ان پر گولیاں چلائیں، جس میں 2 ایف بی آئی کے سولجر زخمی ہوئے، اور انہوں نے عافیہ پر جوابی فائرنگ کی جس میں عافیہ بھی بہت زخمی ہوئی۔ اسی دوران دوستو امریکہ میں ایک قیدی خالد شیخ محمد نے عافیہ کو القاعدہ کا فائنانسر بتایا۔ خالد شیخ محمد القاعدہ کے ہی ایک ممبر تھے اور 9/11 کے ایک مکھی ٹیررسٹ بھی تھے۔ لیکن عافیہ کے لائر اور فیملی کی مانیں تو خالد نے یہ لگ بھگ 20 واٹر باتھس کے بعد بتایا تھا، یعنی ان سے یہ زبردستی بلوایا گیا تھا۔ اس کے بعد دوستو عافیہ کو امریکہ لے جایا گیا، جہاں پہلے تو ایک جج نے اس کیس پر فیصلہ سنانے سے منع کیا، لیکن پھر جج رچرڈ برمن نے عافیہ کو امریکن سولجرز پر گولی چلانے اور القاعدہ کو فائنانس کرنے کے جرم میں 86 سال کی قید سنا دی۔ 2008 سے لے کر آج یعنی 2024 تک عافیہ امریکہ میں ہی قید ہے۔ کئی نیوز چینلز کے مطابق عافیہ کی حالت بہت ہی خراب ہے، لیکن امریکن اتھارٹیز اتنا بتا رہی ہیں کہ وہ ابھی بھی زندہ ہیں۔ افغانستان میں طالبان کے ٹیک اوور کے بعد کئی پرزنرز نے جو کہ بگرام میں قید تھے میڈیا سے کہا کہ اس عورت یعنی عافیہ سے زبردستی کچھ لکھوایا جاتا تھا اور ایسا نہ کرنے پر اس کے بچوں کو قتل کرنے کی دھمکی دی جاتی تھی۔ عافیہ کے گھر والوں کی مانیں تو عافیہ کو ان 5 سالوں میں سائیکوٹروپکس ڈرگز دی گئیں، جن کی وجہ سے عافیہ کو پورا ہوش نہیں رہتا تھا، اور اسی دوران عافیہ سے لیٹرز لکھوائی گئی جن کی بنا پر عافیہ کو سزا بھی سنائی گئی۔ پاکستان کے لیڈرز نے کئی بار عافیہ کو رہا کروانے کی بات کہی، لیکن کوئی بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر عمران خان نے عافیہ کے مسئلے کو کافی زیادہ ہائی لائٹ کیا تھا، اور انہوں نے وعدہ بھی کیا تھا کہ وہ ہر ممکن کوشش کریں گے عافیہ کو امریکہ سے واپس لانے کی، لیکن جیسا کہ ہمیں پتہ ہے وہ بھی اس کام میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اب حال ہی میں طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ عافیہ کو امریکہ سے رہا کروائیں گے، اور اس بارے میں امریکن اتھارٹیز سے ان کی بات بھی چل رہی ہے۔
खैर दोस्तों, ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि आफिया को रिहाई मिलती है या नहीं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ दोस्तों। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप मेरी चैनल का मुताला कर सकते हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।